بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ سردی، کچھ طبیعت، کچھ عمر، اس وجہ سے کچھ غیر حاضریاں، میں پھر بھی کوشش کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 143واں یوم پیدائش ہے۔ بابا قوم نے ہم کو یہ آزاد ملک دیا آزادی سے سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے۔ جس زمانے میں بابا قوم نے یہ تحریک چلائی، اس وقت وہ ایک ہندوستان تھا، اس وقت ان کے خلاف ہندو سامراج، گورے، کچھ مسلمان بھی شامل تھے۔ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا جو کافی وائبرنٹ تھا، اسٹرانگ تھا، اور ان کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن بغیر اسلحہ اٹھائے، قلم کی طاقت سے انہوں نے ہم کو ملک آزاد کر کے دیا اور کہا جاؤ اس کو سنوارو، یہ تمہارا گھر ہے۔ تاریخ بہت بڑی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کون کون لوگ ساتھ تھے، کن لوگوں نے ملک کے خلاف، اس ملک کے خلاف اس وقت بھی انتقامی کارروائی کی اور سازشیں کی، جن کے بچے اور وہ خود اس ملک میں آئے اور حکمرانی میں شامل ہوئے۔ آج بھی وہ گندے انڈے موجود ہیں، سڑے ہوئے انڈے۔ میں اور پاکستان ساتھ ساتھ جوان ہوئے۔ کبھی بھوکے نہیں سوئے، تعلیم بھی اسی ملک میں حاصل کی، اسی ملک میں ایک رتبہ حاصل کیا۔ دوسرے لوگ بھی ہمارے طرح اس ملک میں پلے بڑے، جوان ہوئے، لیکن ذاتی مفاد، ذاتی انا، ذاتی خواہشات کی بنا پر وہ اس حد تک گر گئے کہ ان کے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ ملک ہماری پہچان ہے، کیونکہ ان کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا جو کچھ بھی ہے بیرون ملک ہے۔ میں اس وقت ماضی کی بات نہیں کروں گا، اس وقت میں بات کروں گا کہ لندن میں بیٹھ کے اسی ملک کے خلاف، جس ملک میں 3 بار حکمرانی کی اس منحوس شخص نے، جس کو نواز شریف کہا جاتا ہے، کیسے رو کے ساتھ، موساد کے ساتھ مل کے سازش کے انبار لگا رہے۔ پی ڈی ایم بنی، 11 جماعتیں اس میں شامل ہوئیں، اس میں 3 جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUIF۔ ملک سے بھاگنے کے بعد علاج کی غرض سے کیا، لیکن وہ دھوکہ تھا، ڈرامہ تھا، فتنہ تھا، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے اس نے 1 سال میں کتنے تانے بانے بنے، کیا کیا، اور لندن میں کیا ہو رہا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لندن میں بیٹھ کے جو کچھ ہو رہا ہے بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، ہڑتال کریں گے، انارکی پھیلائیں گے، جو بھٹو فضلو نے کہا، ایک بغیرت شخص نے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جبکہ معلوم ہے کہ سرحدوں کے اوپر کس وقت کتنی ٹینشن ہے۔ انسان اپنے گھر کو سنوارتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے۔ بگاڑتا وہی ہے جو حاسد ہوتا ہے، جو بغیرت ہوتا ہے، جو نسلی کنجر ہوتا ہے، وہ بگاڑتا ہے۔ یہ نسلی غدار ہیں۔ ان کے باپ دادا کیا کام کرتے تھے میں نے ہر دفعہ ہلکا ہاتھ رکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بتانا چاہیے کہ یہ عورتوں کا کاروبار کرتے تھے، دلے تھے، ہاتھوں میں گجرے لے کے کھڑے ہوتے تھے،
گاہکوں کو پہناتے تھے، یہ وہ تھے۔ خیر، ماضی جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، آپ چاہیں بھی نہ تو پیچھا نہیں چھوڑتا، آپ کی کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی حرکات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ پیشہ ور قصائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ گوالا ہے، اور یہ ان جیسے کنجر بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ عورتوں کا کاروبار کرنے والے دلے ہیں۔ پیسہ وافر ہے، اسی ملک سے لوٹا ہوا، اسی ملک کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے لندن میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لانگ مارچ بیکار ہو جائے گا، جلسے بیکار ہو جائیں گے، حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو چال چلی راؤ کے ساتھ مل کے، موساد کے ساتھ مل کے، اپنا پیسہ استعمال کر کے، اپنا کیا پاکستان کا پیسہ پاکستانیوں کے خلاف استعمال کر کے، وہ چال یہ تھی کہ ایسی کون سی پارٹی ہے حکومت کے اندر جس کو توڑا جائے، جس سے حکومت اچکولے کھانے لگے۔ بہت دیر تک و دو کے بعد یہ فیصلہ کیا، دیکھو پرویز الہی، چودھری شجاعت، یہ چودھری برادران تو نہیں بکنے والے، نہ ٹوٹنے والے، تو نواز شریف کے بقول کہ ان پہ اعتماد کرنا مشکل ہے، تم کرو نہ کرو، یہ تم پر اعتماد نہیں کرتے، یہ کچھ بھی ہے ملک کے ساتھ ہے۔ رہے کہ باقی تو پارٹیاں ان کے ساتھ تھی، لیکن ان کی پارلیمنٹ میں کوئی حیثیت کو وقت نہیں تھی۔ ایک تھا وہ بنگلوں کے نام پر دبا، عطا اللہ بنگل، اس کو انہوں نے کر لیا اپنے ساتھ، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اب ہونا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جو انارکی پھیلے، بے چینی ہو، حکومت کی تعداد کم ہو پارلیمنٹ میں اور اسمبلی ٹوٹے۔ انہوں نے کہا ایک پارٹی ہے جس کو خریدا جائے۔ سوال ہوا کہ کیا وہ بکیں گے؟ تو نواز شریف نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، بولے وہ بکیں گے اور ضرور بکیں گے، وہ بکی ہوئی قوم ہے، بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو توڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم کی، اب اس کو لندن کہہ لیجئے، اس کو پاکستان کہہ لیجئے، اس کو جاپان کہہ لیجئے، اس کو انڈونیشیا کہہ لیجئے، جو کہنا کہہ لیجئے، لیکن ایم کیو ایم جو پاکستان میں سے ملوث ہے، جو حکومت کی ساتھ ہے، اتحادی ہے، جس کا میں شروع سے مخالف تھا کہ یہ غدار وطن ہے، ان کو مت شامل کرو۔ بہرحال حکومت کی مجبوری تھی۔ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ان کے مفرور لوگ تھے، جو ان کے بھاگے ہوئے لوگ تھے، ان کو پاکستان بھیجا گیا۔ سوال یہ ہے وہ بھاگے کیوں تھے؟ اگر انہیں کوئی جرم نہیں کیا، اب سب آ رہے ہیں نا، ملک کے خاطر، مہاجروں کے خاطر، اردو اسپیکنگ کے خاطر ہم واپس آ رہے ہیں، ایک ہو کے کام کریں گے، تو کتے کے بچوں بھاگے کیوں تھے؟ جرم کیے تھے، جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ، اس لیے بھاگے تھے۔ ان کو واپس بھیجا گیا کہ تم ملک میں انارکی پھیلاؤ، حکومت کو توڑو، ہم آ جائیں گے، تمہارے سارے کیس ختم ہو جائیں گے، اور یوں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس موقع پہ، کس پرائے پہ آ کے، کس وقت آ کے ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم حکومت کو سوچ رہے ہیں کہ حکومت کو چھوڑ کے باہر آ جائیں۔ آج پیپلز پارٹی نے کہا کہ پارلیمنٹ چھوڑو، سڑکوں پہ نہیں آؤ، پارلیمنٹ چھوڑو۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ان کو پیسہ ملا ہے، ان کو کہا گیا کہ یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یور بیک۔ خارجی کتے تو ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں لسانیت آ جائے، جہاں مذہبی فقہ آ جائیں، وہاں پہ قوم ایک نہیں ہوتی۔ یہ لسانی قوم ہے۔ ان کے جو لیڈر ہیں، کل میں نے دیکھا کہ انہی کا ایک ٹھکرایا ہوا لیڈر کل مہاجر ڈے بنانے کی بات کر رہا ہے، یعنی پھر وہ مہاجر کارڈ کھیلنا شروع کر دیا، اور کراچی میں جرائم بھی شروع ہو گئے، ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، تھوڑے تھوڑے لوگ مر رہے ہیں لیکن ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟
کیوں ہیں؟ ہماری پاک فوج نے تو سب کو صفایا کیا تھا اور اس کے بعد شانتی تھی، سب سکون تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ سکون اور شانتی سب ختم ہو گئی؟ پیسہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کو دو چار کیا جائے، جس کا منہ اٹھایا جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. پرائیویٹ اسکول کی جو کمیٹی ہے، جو ان کی مرزا صاحب جو ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے ہیں، ان کو تعلیم سے اتنا عشق کیوں ہو گیا کہ بچوں کا مستقبل کا سوال ہے ہم بھی لانگ مارچ کریں گے؟ اس میں ہمارے قانون کا، عدلیہ کا بہت بڑا قصور ہے. اگر 100 کیس ہوتے ہیں اور 98 چھوٹ جاتے ہیں، 2 وہ ہوتے ہیں جن کے جرم چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں. نیب نے 400 لوگوں سے پری بارگیننگ کری سندھ میں، ان کو واپس بھرتی کر لیا سندھ کی حکومت نے اور ان کو پروموشن بھی دے دی. یہ سب ایک پیرالل ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے. پاکستان کو کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے سازشوں کا ایک انبار لگایا جا رہا ہے. کہاں کہاں صفائی کرو گے؟ عدلیہ بھی کہاں کہاں صفائی کرے گی؟ لیکن بات وہی آتی ہے، کچھ تو ہونا ہے اور کچھ ہوگا. کیا پاکستان ٹوٹے گا؟ نہیں. قوم آپس میں لڑ بیٹھے گی؟ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم، ملا فضلو، پنڈت فضلو، نواز شریف اس کے گندے انڈے، زرداری اس کی ناجائز اولادیں، بس یہ لوگ ہیں. باقی آٹے میں نمک کے برابر. وہ لندن میں بیٹھا ہوا شاطر آدمی جانتا ہے کہ پیزا پکاڑا کو نہیں خریدا جا سکتا، وہ نہیں بکے گا. وہ کیوں بکے گا بھائی؟ اس کی اپنی قوم ہے، اس کا اپنا ایک علاقہ ہے، وہ وہاں کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو گھوم پھر کے بات آئی سیدھی ایم کیو ایم پہ. اس کو توڑو، اس کو پیسہ دو، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے اور کرتے ہیں، کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کا خاتمہ لازمی جز ہے اس پاکستان کی بقا کے لیے. یہ نام کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے اس پاکستان کی بقا کے لیے. جو انسان کسی بھی پارٹی میں ہو، ملک کی بقا کی بات کرے، فوج کے ساتھ اتحاد کی بات کرے، حکومت کا ساتھ دینے کی بات کرے، ان کو نوٹسز آ جاتے ہیں، ان کو نکال. جیسے آج ایک چوکیدار نے گھر کے 4 مکینوں کو، جمعیت علماء اسلام کے 4 بڑے ناموں کو فارغ کر دیا. کس حیثیت سے؟ تمہاری کیا اوقات ہے بھائی؟ مدرسوں کے بچوں کو استعمال کرنے کے لیے. پارٹیشن کے وقت پرنٹ میڈیا تھا، آج الیکٹرانک میڈیا ہے، اور میڈیا 100% ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کل تک میں سوچتا تھا کہ اے آر وائی تھوڑا سا ملک کے ساتھ ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اے آر وائی بھی جڑی کھودنوں میں لگا ہوا ہے، کھودنے میں. لازمی بات ہے. ایم کیو ایم، وہ اے آر وائی کا مالک کہتے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن تمہارے اینکر حضرات، تمہارے رپورٹرز وہ کام کر رہے ہیں جو نواز شریف ان سے کروانا چاہ رہے ہیں. میری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بڑھاپا ہے، بیوقوف انسان ہوں میں سمجھتا تھا کہ کاشف عباسی ایک اچھا انسان ہے، شریف انسان ہے، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں گند ہے اندر. وہ ابھارنے والا چاہیے تھا، وہ ابھار لیا انہوں نے. وہ گند اٹھ کے اب سامنے آ گئی. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں ہوتی کہ پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے عمران خان نے یہ کہا، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے.
کون سے ملک میں، کون سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ عمران خان جو بھی کرے گا، اچھا کرے گا تو، برا کرے گا تو، وہ وقت آنے پہ he'll have to pay back. But why now? ابھی کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، کیسز چل رہے ہیں، سزائیں سامنے ہیں، جائیدادوں کا نیلام ہونے کا حکم ہوگا، جائیدادیں نیلام ہوں گی، اس کو روکنے کے لیے، اپنی حرام کی دولت کو روکنے کے لیے. جیسے وہ پٹو فضلو کی دولت، اس کو 6-7 سوالات دیے گئے کہ یہ جوابات دے دو. اگر تم اتنے صادق اور امین ہو، بلکہ وہ تو ناممکن ہے کہ اتنے حلالی ہو، تو آگے جواب دے دو. یہ حلالی بھی نہیں ہے. جیسے ملک کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور سلیم مانڈی والا جس کو ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا سینٹ، اس کی دم پہ پیر پڑا تو اس نے بھی بھونکنا شروع کر دیا، پوری سینٹ کو نیب کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. حساب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے، کیونکہ حلالی نہیں ہے. حلالی ہوتے، ایک باپ کے ہوتے، ایک گھر کے پیداوار ہوتے، ایک خون ہوتا، تو کہتے ہیں ہاں یہ سوالات کے تمہارے جوابات ہیں اور اب ہم تم کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. وہ نہیں کیا، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ نیب نے، قانون نے گلے میں سے ہاتھ ڈال کے پچھواڑے تک پہنچا دیا. وہ نہیں کریں گے. نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے. کس حیثیت سے بلاؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ حرام کھا کھا کے تم سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین بن گئے. اسی ملک میں، اسی پاکستان میں اتنے خوددار اور اتنے عزتدار مت بنو جس کا کسی کو یقین نہیں آئے گا. سب یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ حرام کے جنے ہیں، ان کو جواب نہیں دینا، اس لیے ملک میں انارکی پھیلانی ہے. لیکن میرا ایمان ہے کہ پاکستان کو جو 27ویں شب کو آزاد ہوا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی محنتوں سے اور اللہ کے دیے تحفے سے، اس کا تم بال بھی کا نہیں کر سکے. تمہاری نسلوں کو یہاں اجاڑ دیا جائے گا. میں رہوں نہ رہوں، بچے ضرور ہوں گے اس قوم کے، وہ تمہیں گھروں سے نکال نکال کے دیواروں میں چن دیں گے. تم تاریخ کا وہ باب لکھ رہے ہو جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں ایسا کبھی ہو. کیا بات ہے! ادھر آدھا ادھورا دھمکیاں دیتا ہے، جو زور سے بولتا ہے تو اس کی پسلیاں ہلتی ہیں آپس میں، وہ دھمکیاں دیتا ہے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تھپڑ پڑے ایک تو 14 طبق روشن ہو جائے، وہ دھمکیاں دیتا ہے. ادھر وہ بکارن، وہ دھمکیاں دیتی ہے. اس کے گندے انڈے سارے اطراف میں جتنے بدبودار لوگ کھڑے ہوئے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، جن کی اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی کلاس ہی نہیں ہے، کوئی خاندانی ان کا رتبہ ہی نہیں ہے. چوڑے چمار سڑکوں سے اٹھا کے، کوٹھوں سے اٹھا کے لا کے پارلیمنٹ بٹھا دیا. پارلیمنٹ کو بازار حسن کا کوٹا بنا دیا کہ یہ ووٹ چکلا ہے جہاں پہ جو جس کو چاہے اٹھا کے لے جائے، استعمال کرے رات کو، اور صبح اٹھا کے پھر پارلیمنٹ میں بھیج دو. یہ کرا ہے ان حکمرانوں نے. کون ان میں سے خاندانی ہے؟ اس ملک کے لیے کون لڑے گا؟ یہ کتے لڑیں گے اس ملک کے لیے. جو را کے انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں، جو موساد کی انگلیوں پہ یہ لڑیں گے، جو اپنی حرام کمائی سے اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں. یہ کسی نے مجھ سے پوچھا، کل ہی پوچھا کہ الوی صاحب ان کو کرونا سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا میاں، جس کو اللہ سے ڈر نہیں، جس کو اللہ کے نبی کا خوف نہیں، جس کو قرآن کی پاسداری نہیں، وہ اس سے کیا ڈرے گا؟ کرونا سے بڑے جراثیم ہیں یہ سب کوٹھے کی پیداوار ہیں. ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ فلاں فلاں تھا، میں اس باپ کی اولاد ہوں، میں اس ملک کے لیے کٹ مروں گا. آپ کسی کو اٹھا گے. آج 143ویں سالگرہ ہے بابا قوم کی، اور دیکھیں آج ہم لوگ کہاں ہیں، کدھر کھڑے ہیں.
میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، یہ میری امید کا ایک حصہ ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے کا۔ میرے بچے جو آج جوان بچے اس قوم کے آنے والے مستقبل میں اس قوم کو سنبھالیں گے، اس ملک کو سنبھالیں گے، وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ان بچوں کو صرف یہ نہیں سمجھو کہ یہ گلوریا جین سے بیٹھے ہیں، کیفے میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کریں گے، یہ بہت کچھ کریں گے۔ یہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے، ہم سے کئی سال آگے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو گھروں میں لوگوں کے ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، اور جب ٹیلی فون لگتا تھا تو پورے محلے میں خاندان میں مٹھائی بانٹی جاتی تھی، دیوار پہ نمبر لکھا جاتا تھا، فریج نہیں ہوتے تھے، تام خانے ہوتے تھے، گیس نہیں ہوتی تھی، کوئلوں پہ کھانا پکتا تھا، لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا، ہمارے گھر میں پکا۔ ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے آئے، اپنی وہاں کی جائیداد چھوڑ کے، یہاں کسی نے کلیم نہیں لیا، مگر جو یہاں رہتے تھے، جن کا یہیں اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے کلیم لیے۔ زرداری کے باپ نے لیے، ثابت کرے کہ نہیں لیے۔ کیا چھوڑ کے آئے تھے ہندوستان میں؟ جو چھوڑ کے آئے تھے وہ آج بھی پروقار طریقے سے رہ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے کلیم لیے، حرام کھانے والوں نے، کیونکہ فطرتاً گندے لوگ تھے، گندے، بدماش، بدقماش قسم کے لوگ تھے۔ یہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں۔ آج کے دور میں بچوں کو ٹی وی بھی ملا، کمپیوٹر بھی ملا، نیٹ بھی ملا، فون بھی ملا، آئی فون بھی ملا، دنیا جہان کی سب چیزیں ملی۔ جو ہم کو یاد رکھنا پڑتا تھا، لکھ لکھ کے یاد رکھنا پڑتا تھا، وہ آج آن دیئر فنگر ٹپس، آن دیئر پام، ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے پوری دنیا ان کی۔ یہ اتنے گدھے نہیں ہیں بچے، یہ تمہاری طرح نہیں ہے۔ ان کے سامنے کو بات کرو تو 2 منٹ کے اندر وہ پوری ہسٹری نکال کے رکھ دیتے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اصل یہ ہے، تھینکس ٹو دا گوگل۔ میں آج کے دن پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں بابا قوم کی 143ویں سالگرہ پہ، اور آپ سے میں خود بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ بابا قوم کا یہ تحفہ، اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، مر جائیں گے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں نے، آپ کے باپ دادا، ہم سب کے باپ داداؤں نے اس لیے نہیں قربانیاں دی تھیں کہ ان جیسے کنجروں کے ہاتھوں میں ہم کھیلیں، نہیں، یہ کنجر ہم کو نہیں کھلا سکتے، یہ کبھی بھی ہم کو اس ڈگر پہ نہیں لا سکتے جس ڈگر سے یہ خود اٹھ کے آئے، بازار حسن سے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم پاکستان سے ہیں، ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں پاکستان۔ نواز شریف، الطاف حسین، سرداری، پنڈت فضلو، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ وہ بغیرت ناسور ہیں دنیا میں کسی جگہ۔ اچھے بھی آتے ہیں بھائی، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ دنیا کی ہر سڑک کے اوپر ان کی ماں بہنیں کو رہی ہے، کتے جیسی کر دی، اتنی دولت کے باوجود آزادی کے سے گھوم نہیں سکتے، کتا بنا دیا ان کو وہاں کے لوگوں نے۔ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں تو کھلانا تھا ان کے اوپر۔ آج اس کی بیٹیاں بیٹھ کے کہتی ہے کہ ہم بنائیں گے۔ کیا بناؤ گی؟ اور کیا بنانا رہ گیا ہے؟ ایک شوہر تو سنبھالا نہیں جاتا، وہی ڈرائیور ہے، وہی گارڈ ہے، وہی دھوبی ہے، وہی تمہارا کتا ہے، وہی سب کچھ ہے، وہ کرونا میں پڑا ہوا مردان میں۔ ملک چلائے گی؟ کیا اتنے برے وقت آ گئے ہم پاکستانیوں پہ؟ نہیں پاکستانیوں، ایسا نہیں، یا وہ آدھا کچرا، آدھا دھورا وہ چلائے گا ملک کو۔ یہ اس کو استعمال کرو پاکستانیوں، یہ جو تم کو کھلاتے نا بریانی، قیمے والے نان، وہ اللہ پہ یقین رکھو روز ملے گا۔ ان حرام زادوں کے پیسوں سے مت کھاؤ، تمہاری نسلیں حرام کی ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں تمہاری نسلیں۔
یہ حلال کے پیسوں سے تم کو نہیں کھلا رہے، یہ حرام کے پیسوں سے، لوٹی ہوئی دولت سے، یتیموں کے مال سے، بیواؤں کے مال سے، بچیوں کے جن کی شادیاں ہونی تھی ان کے جہیز کے بیچ کے، یہ سب وہ پیسہ ہے، یہ ان کی جسم میں ناسور بن کے، پھوڑے بن کے نکلے گا۔ یہ مرنے سے پہلے اپنی موت روزانہ دیکھیں گے اور بار بار دیکھیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا اللہ کا یہ وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے آپ سب سے اتنا ہی۔ میں بچوں سے مخاطب ہوں گا، میرے پیارے بچوں، یہ زندگی آپ کی ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے کہے گا کہ آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ دنیا کے سارے کام کریں، عیش کریں، live each and every moment of your life. You will not get the second chance. مگر اس تمام مومنٹ اور لمحات میں سے ایک لمحہ پاکستان کے لیے ضرور نکالو، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے تم لوگ ہو۔ بس اتنا سوچ لینا کہ اگر تمہارا یہ لیڈر حضرات کوئی بھی ہو ملک کی بقا کے خلاف کام کر رہا ہو تو ان کی ٹانگیں چیر دو۔ عزت نہیں کرنا ان کی، وہ عزت کے قابل نہیں ہوں گے۔ بس یہ چیز میں کہنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ کل ملوں گا، اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔